اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ جب خطبہ دیتے ہیں نا تو آپ خطبہ دیتے ہوئے آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ سرخ وقت کدوں ہوتا ہے جب بندہ فل غصے چ ہوئے، اور حدیث میں آتا ہے اتنے سرخ ہو جاتا آپ کا چہرہ، ایسے لگتا جیسے آپ جنگ کے دوران کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ کوئی لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا۔ جنگ میں بندے کو پرواہ نہیں ہوتی اپنے کی، آپ اتنے جذبات میں خطبہ دیتے کہ آپ جیسے کسی لشکر کو ڈرا رہے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ لو یہ بھی سنت ہے، یہ جذبات میں اور اس طرح آواز اونچی کر کے یا اس طرح گفتگو کرنا یہ بھی سنت ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب ہم باتیں وہ مانتے ہیں جو ہمیں اچھی لگیں، یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح معاشرہ جب آپ بیان کریں گے نا تو لوگ آپ پر پھول نہیں پھینکیں گے، لوگ آپ پر پتھر ہی پھینکیں گے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نرمی والی گفتگو کو کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی پیار والی باتیں بیان کر سکتا ہے؟ نبی پاک کو پتھر پڑے ہیں کہ نہیں پڑے؟ طائف کے میدان میں لوگوں نے نبی پاک کو پتھر مارے ہیں کہ نہیں مارے؟ مارے ہیں نا، کیوں مارے ہیں؟ جب آپ لوگوں کے ذہنوں کے خلاف بات کریں گے تو پتھر ہی پڑنے ہیں۔ جب آپ کی اصلاح ہوگی وہ آپ کو بری لگے گی۔ میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں نا، یا تو ہم لوگ جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کبوتر بنے ہیں ایسی بلی نو ویکھ کے، اکھاں بند کرنے نال کبوتر بچدا نہیں، بلی چیر پھاڑ کر کے اگے لنگ جاندی ہے۔ ہم لوگوں کو نہیں پتا یہ جو ہمارے موبائل ہیں، ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے۔ اللہ مان والحفیظ، اللہ معاف کرے، جو فتنہ اب ہمارے گھروں میں، ان نوجوانوں کے موبائل تو چیک کر کے دیکھو۔ یہ مبین بھائی یہاں پر بیٹھے، یہ کاروبار کرتے ہیں، ان کا کام ہے، ان سے پوچھیں کتنے لوگ کتنی عمروں کے بچے آتے ہیں کہ آگے آنا سب ننگی فلماں بھر کے دیو، پھر آندے ہو تسی کہ مولوی کھلیاں گلاں کرتا ہے۔ وہ یار ہم لوگ پتہ نہیں کہاں پر چلے گئے ہیں، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گفتگو بھی وہ سنیں جو ہمیں اچھی لگے۔ وہ پرانیاں فلماں مک گئیاں نے تہاڈیاں، ہونا وہ پاکستانی فلماں تے انڈین فلماں جہڑیاں تہانوں پتہ سی نا، جہڑی سانوں پتہ سن، وہ سن اینیاں ہی۔ اے پاکستانی فلماں نے، اے انڈین فلماں نے، تے اے انگریزی فلماں نے۔ تے ہن تہاڈی سوچ تو بھی اگے کم ٹر گیا، یا تے تسی جان کے اکھاں بند کر دے ہو، تے یا تہانوں پتہ ہے پھر جان کے کر دے ہو۔ بالکل کسی کو نہیں پتا، کوئی بڑی عمر کا بندہ ہے بھائی، اس کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے، ورنہ اب تو لائیو جو ہے وہ چیٹنگ ہوتی ہے، اور ایسے ایسے گناہ ہو گئے ہیں، اب کریں تو کریں کیا؟ اور اگر اصلاح ہم نے مسجد میں نہیں کرنی تو کہاں پر کریں جا کر؟ یہ جو تھوڑا بہت ایمان ہے یہ مسجد میں ہی ہے، یہ کہاں پر جائیں، ان کو کہاں پر کیا جا کر؟ میں تو کسے نہیں سنا سکتا، میں آپ کو کہانیاں نہیں سنا سکتا، میں بھی آپ کو کہانیاں سنا سکتا ہوں، میں بھی آپ کو قصہ سنا سکتا ہوں۔ ایک قصہ بیان کرنا شروع کروں نا، حضرت یوسف کا قصہ بیان کرنا شروع کروں نا تو کتنے خطبے گزر جائیں گے۔ لوگ جانتے ہیں کہ سانو راگ سناؤ، سانو کہانیاں سناؤ، آدھا خطبہ شعر بیان کرتے رہتے ہیں، شعر سناتے رہتے ہیں، اور آدھا خطبہ راگ لگاتے رہتے ہیں۔ تے جڑے آئے نے بندے انہوں نے کی دسیا جے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جب تک یہ ذمہ داری بندہ یہاں پر کھڑا ہوتا ہے نا، یہ ذمہ داری ہے۔ جس طرح باپ پر ذمہ داری ہوتی ہے نا، اس نے اپنی اولاد کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، اولاد کا۔ استاد جو ہوتا ہے نا، یہ روحانی باپ ہوتا ہے، اس کی نظر ہوتی ہے۔ یہ ہے نا مولوی باہر دے محلے دا، کتوں باہروں آئے تو جمعہ پڑھا کے ٹوٹ دے، انہوں ادھر کوئی غرض نہیں، تسی جو مرضی کرتے رہو۔ میں تہاڈے محلے دا بندہ ہاں، میں 5 نمازاں اتنے پڑھنا اللہ دے فضل کرم نال، تے جدوں میں جہڑی شے ویکھنی ہے نا میں انہوں بیان بھی کرنا ہے کہ یار نماز پڑھیا کرو، یار روزہ رکھیا کرو، یار حرام نہ کھایا کرو، وہ سود نہ کھایا کرو، وہ یہ ڈرامے بازیاں بند کر دو، دین دا نام لے کے تسی اللہ دے نبی دا نام لیندے ہو، اللہ دے نبی دی گل کوئی بھی نہیں مانتے۔ یہ باتیں ماننی پڑیں گی۔ اگر ہم ایمان والے بندے ہیں تو پھر مسجد کیوں خالی ہوتی ہے؟ یار اگر ہم سارے مسلمان ہیں، اگر ہم نے سب نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے تو پھر ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ پیار ہے، اللہ کے نبی کی بات کے ساتھ پیار کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ڈنکے کی چوٹ میں بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کو پیار نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ، اور اس جھوٹ کا جو نکھیڑا ہے نا، یہ ہمارے مرنے کے بعد ہو جائے گا کہ ہم کلمہ تو ہم نے پڑھا تھا لیکن بات کوئی بھی نہیں مانتے۔ مرضی ہے تو میں دل کرے 8 دنوں بعد جمعہ پڑھاں گا، نہیں مرضی تو میں ہوں اثر سے بھی نہیں آنا، میری نہیں مرضی ہوئی، میری مرضی میں اثر کی نماز نہیں پڑھتا، انہوں مولوی تو کون ہونا نہیں پڑھتا۔ اچھا جہاں پر کہو نا کہ یار نماز پڑھا کرو، دین ایڈا سخت نہیں،
دین سختی کن معاملوں میں نہیں ہے؟ مثلا ایک بندہ بیمار ہو گیا، دین کہتا ہے یار کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ، یہ ہے نرمی۔ دین نے یہ نہیں کہا کہ تو بیمار ہو گیا تو تیری نماز کی چھٹی ہے، جاؤ دنیا جہان کے کسی مولوی سے پوچھ لو، کسی بڑے مولوی سے پوچھ لو کہ بھائی اگر بندہ بیمار ہو جائے۔ بلکہ کل میں یقین کریں مفتی عبد الرحمان عابد صاحب کی ویڈیو سن رہا تھا، وہ پتہ کیا بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا ایک بندہ بیمار ہو گیا، وہ پیشاب اور پخانہ اپنی چارپائی پہ کرتا ہے، اس کے کپڑے بھی پیشاب والے ہیں، اس کا بستر بھی پیشاب والا ہے، اس کو دھونے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر نماز ہے کہ نہیں؟ مفتی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں، اگر اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے نا کرنے والا، صاف کرنے والا، وہ اسی حال میں نماز پڑھے گا، نماز کی معافی پھر بھی نہیں ہے۔ لو میں نہیں کہہ رہا مفتی عبد الرحمان عابد صاحب ہیں مرید کے عبد السلام بن محمد صاحب کی جگہ اب ان کی ڈیوٹی لگی ہے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، ایک بندہ ہے اس نے پیشاب کپڑوں میں کر دیا ہے، کپڑے بھی بھر گئے ہیں، بستر بھی بھر گیا ہے، صاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، خود وہ صاف کر نہیں سکتا، مفتی صاحب نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ کہنے لگے نماز پھر بھی پڑھے گا۔ لو وہ ساڈے نال تے چنگے وہ نے، جنگ ہوتی ہو نا، جنگ ہوتی ہو، جنگ کی حالت میں جب فائرنگ ہو رہی ہو، جب تلواریں چل رہی ہوں، تو پھر بھی بندہ جو ہے وہ دین قرآن کہتا ہے ایک صف نماز پڑھے، دوسرے ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جائیں جدھر سے گولیاں آ رہی ہیں، جدھر سے تلواریں چل رہی ہیں۔ لیکن جنگ کی حالت میں جب تلواریں چل رہی ہیں نا، اللہ کرے جی ہم مسلمان ہم قرآن پڑھیں، 5ویں پارے میں پڑھ کر دیکھیں نماز کسوف کا طریقہ، نماز خوف کا طریقہ اللہ نے بیان کیا۔ جب تلواریں چلتی ہوں، تلواریں، دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے، اللہ نے کہا تلواریں چلتی ہیں تو چلتی رہیں، نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں کہ جن کو دیکھ کر شرمائے ہو، نام کے مسلمان، کام کا ایک بھی نہیں۔ تو اپنی تربیت کریں، موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے، موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی تربیت کریں، اہی اپنی پڑھاس جڑی ہے نا مولوی تے کٹن لگ جانے ہیں، کچھ بھی نہیں ملنا۔ اللہ کے بندو، یہ جو یہاں پر مسئلے بیان ہوتے ہیں نا، یہ سننے کے بعد نا دماغوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں، سوال۔ اور انما شفاء العی السؤال، لفظ کیا ہے، کسی کی بات سنو تو دماغ میں سوالوں کا جو پیدا ہونا ہے یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ سوال کر لو۔ بیماری کا علاج کیا ہے؟ سوال کر لو۔ اور میں تو نہیں گلاں کیتیاں نے نا، تواڈے ذہن وچ کوئی نہ کوئی گل ہوئے گی، یار اے گل انج ہو گئی ہے، اے گل انج ہو گئی ہے، اے گل انج نہیں سی ہونی چاہیے، تانوں چاہیے مینوں پوچھو، پرچی لکھ کے مینوں دیو، احترام کے دائرے میں رہ کر سوال کریں، پھر میں اس سوال کا جواب دوں، قرآن و سنت سے جواب نہ دوں پھر تو آپ کہیں۔ تو اگر قرآن و سنت کے مطابق جواب ہے تو پھر ہم کیوں چیمہ گوئیاں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے ہم لوگ؟ اچھا ایک بندے نو بیماری ہوئے دل دی، وہ اپنا علاج کران ٹوٹ جائے ہڈی جوڑ کو، وہ علاج ہو جائے گا؟ اسی تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں سارے، دل دے ڈاکٹر کو جاؤ گے کہ ہڈی والے ڈاکٹر کو جاؤ گے؟ ہاں جی، یہ میں ہونا ڈاکٹر، یہ مینوں پتا میں کہڑی دوائی دینی ہے، ٹیکا لانا ہے، گولی دینی ہے کہ ڈرپ لگنی ہے۔ دیکھو نا ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے نا، ڈاکٹر میں جا کے اسی آپ آنے بھائی گولیاں نہ مینوں اثر نہیں ہوتا، مینوں ٹیکا لاؤ، آنے کہ نہیں آتے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب انجی ہے نا، لوگ آگے کی آتے ہیں ٹیکا لاؤ، بلکہ ٹیکے تو بھی اگے تھے فتح محمد صاحب بیٹھے ہونے، اللہ حفاظت کرے، انہوں نے لوگ آگے آتے ہیں ڈرپ ہی لاؤ، تو ڈاکٹر صاحب بھی 2 ٹیکیاں تو گھٹ نہیں لاتے، وہ ڈرپ لاتے ہیں۔ ہوں مینوں پتا ہے دوائیاں تو کم ٹپ گیا، دوائیاں تو گیا کم ٹپ، ہوں ٹیکے تو بھی ٹپ گیا، ہوں نے سرنجاں والا کم، سرنجاں والا تے ڈرپاں والا، تے زندگی دے اندر تھوڑے سامنے ہی ہے مسجداں کھالی نے، تو ڈرپاں تو بھی ٹپ گیا، یہ ڈرپاں تو بھی ٹپ گیا۔ ساڈی اللہ ہی آفت ہے ساڈا، سانوں دین دی گل کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اچھا مسجد آ جان گے تو بے چین ہو جان گے، وہ 5 منٹ اتنے ہو گئے، 10 منٹ اتنے ہو گئے، 5 منٹ اتنے ہو گئے، 10 منٹ اتنے ہو گئے۔ شادی پتہ کدوں جاندے نے؟ نہا کے صاف ہو کے خوشبو لا کے تیار ہو کے، تو 2 گھنٹے پہلے جا کے نا حال چ اتنے چمچے سامنے رکھ چھڑتے ہیں تو انہوں بجاتے رہتے ہیں این کر کے۔ اتنے بڑے ٹائم نہ جاندے ہو، شادیوں میں بڑے ٹائم سے جاتے ہیں، تو اگر مولوی کہتے ٹائم نہ آیا کرو سانوں چنگا نہیں لگتا۔ تو یہ بھائی میری کوئی ذاتی میرا بھی دل ہوتا ہے نا، مجھے بھی غصہ لگتا ہے یار یہ کی چیز نے یار، کیوں انہوں نے سمجھ نہیں آتی میری گل دی۔ میں گل سمجھانا ہور، انہوں پچھلے جمعے کیا سی نا 12:40 تے آیا کرو، تسی جڑے 12:40 تو پہلے آئے ہو تے جڑے بعد چوں آئے نے، یہاں دے تو تواڈے کاروبار چ کنا کو فرق پی گیا، مطلب کنی کو کمائی ہے جڑی اسی کر لی ہے، کہڑے دنیا جہان دے کام نے جڑے تواڈے نہیں تے یہاں دے نے؟ آخر کی وجہ ہے؟ آپ لوگ آئے ہیں، سب کیوں نہیں آتے؟
مطلب یہ ہے بھائی ساری مرضی قرآن سناؤ ساری مرضی، اللہ کے نبی کا فرمان سنایا ساری مرضی، بس یہ ساری مرضی ہے نا، مرن تو بعد پھر ساری مرضی، جے میری زندگی تھی مر گئے پھر تمہیں غصہ لگتا ہے، پھر آدھے مولوی صاحب آدھے تو میں جنازہ نہیں پڑھانا۔ اچھا ادھے بندے میرے نال اس گل سے لڑتے ہیں، مولوی آدھا میں جنازہ نہیں پڑھانا۔ اللہ دے بندے وہ سوکھا کام کی دسیا، نماز پڑھیا کرو، نماز نہیں پڑھنی، مولوی آدھا میں تھوڑا جنازہ نہیں پڑھانا۔ تمہیں پتا میں پہلے مرنا کہ تسی پہلے مرنا ہے؟ تمہیں پتا کسی کو پتا کہ تسی پہلے مرنا ہے؟ کڈا سوکھا کام ہے یار، سارے مسلمان ہو مسجد جا کے نماز پڑھیا کرو، کڈا سوکھا کام ہے۔ نہیں مولوی آدھا میں جنازہ نہیں پڑھانا، اور میری مرضی، میرا دل مانتا میں پڑھاواں گا، میرا دل مانتا میں نہیں پڑھاواں گا، تو پھر غصہ کیوں کرتے ہو؟ تسی یہ کرو سارے اپنا اپنا مولوی تیار کرو جنازے واسطے، یہ پکی گل جے، کنفرم گل جے انشاءاللہ۔ اللہ مینوں پتا کہڑا کہڑا بندہ مسجد آتا ہے، کہڑا کہڑا بندہ مسجد نہیں آتا، بلکہ میں بابیاں نوں نشان لائے ہیں، مینوں پتا انہیں ہن مرنا ہے، انہیں آیا نا میرے اگے تو میں نہیں پڑھانا یہ جنازہ۔ پھر تسی آندے مولوی غصہ کرتا ہے، گل یہ کہ اللہ دے بندے ہو اسی ہاں مسلمان، ساڈا کام یہ قرآن و سنت کی گلاں نوں مننا، تو جے قرآن و سنت کی گلاں نوں نہیں مننا تو پھر اسی مسلمان کہنا اپنے آپ کو چھڑ دیے۔ دو گلاں نے، یا تو اللہ کے نبی دی ساریاں مان لو تو یا ساریاں چھڑ دیو، دو گلاں نے، یا مسلمان صحیح بنو، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور یا پھر اسلام کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ اللہ کرے کسی کا پلے میری گل پائیے، جے ذہن صاف ہوئے نا پھر گل سمجھ آتی ہے، تو جے ذہن ہوئے نا شیطانی، مولوی نے گل کی، مولوی نے گل کی، پھر نہیں گل سمجھ آتی۔ تو جے ہون بھی تمہیں یہ لگے نا کہ کوئی گلاں صحیح نہیں تو مینوں مسئلہ پوچھیا جے، تہاڈی مہربانی ہے، میں تمہیں قرآن و سنت چوں کٹ کٹ کے دیاں گا کہ اے اللہ دے نبی دا فرمان ہے، اے اللہ دا قرآن ہے،